علماء بہت ہوشیار ہوتے ہیں. تو بہرحال انہیں مسئلہ پوچھا. مسئلہ پوچھتے پوچھتے بار بار فون دیکھنے کو تھا انہیں. میں سمجھا انہیں کہا کہ ریکارڈ کر رہا نہیں تو کسی کی سنا رہا. پوچھا حضرت دوسری شادی کرنا کا تو پہلی جورو سے اجازت لینا ضروری کیا؟ پوچھا. اب ایسا جواب ہے اس کا، بولیا تو انہیں خوش ہوں گا، میں برباد ہو جاؤں گا. بہت ہوشیار ہوتے ہیں. تو بہرحال انہیں مسئلہ پوچھا. مسئلہ پوچھتے پوچھتے بار بار فون دیکھنے کو تھا انہیں. میں سمجھا انہیں کہا کہ ریکارڈ کر رہا نہیں تو کسی کی سنا رہا. پوچھا حضرت کیا بھی نہیں حضرت دوسری شادی کرنا کا تو پہلی جورو سے اجازت لینا ضروری کیا؟ پوچھا. اب ایسا جواب ہے اس کا، بولیا تو انہیں خوش ہوں گا، میں برباد ہو جاؤں گا. مولانا لیکن یہ موبائل کو دیکھتے دیکھتے میں سمجھ گیا. میں بولا اجازت لینا کہ نہیں لینا کہ وہ بات کا مسئلہ با. اگر تجھے دوسری شادی کرنے کا خیال رہا تو پہلے سلنڈر کا ریٹ کیا ہے معلوم کر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے اپنی پوری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن پاک کا مکمل ناظرہ پڑھنا ضروری ہے. شادی ہوتی سنگم پیٹ میں شادی ہوتی، جہیز آتا نہیں آتا؟ نہیں آتا کہ تو بولو بندور کے پورے رشتے ہاتھ لگاتے. جہیز آتا ہے، مانگتے بھی ہے، بغیر مانگے کے بھی آتا ہے، ساتھ میں قرآن بھی آتا ہے. میرے دوستوں میرے بھائیوں، یہ باتیں آپ سنے ہوں گے علماء کرام سے، یہ درد آپ سنے ہوں گے علماء کرام کے زبان سے، یہ تکلیف آپ سنے ہوں گے علماء کرام کے زبان سے. میں انداز بدلوں گا لیکن بات وہی ہے جو آج سے پہلے علماء کرام شاید بیان کیے ہوں گے. قرآن بھی آتا ہے اور جہیز کی ہر چیز استعمال ہوتی ہے، اگر ہوتی نہیں تو اللہ کا کلام استعمال نہیں ہوتا. رنگم پیٹ کے مسلمانوں، امیروں، غریبوں، ذمہ داروں، غیر ذمہ داروں، ایک چھوٹا سا خریا نہیں، میں اس وقت میرے سامنے کم سے کم میرے پورے ملک کو رکھ کر کہتا ہوں کہ آج ملک میں مسلمان اگر پریشان ہیں تو میں مولانا کے حوالے سے اور مفتی اقبال صاحب انتی دامت برکاتہم کے حوالے سے پوری سند اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کم سے کم ملک کو سامنے رکھ کر آج ملک کا مسلمان ہر اعتبار سے اگر پریشان ہے تو اس کا واحد سبب ہے کہ مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن والوں کو چھوڑ دیا. جتنا کونسلر کے پیچھے رہتے ہیں اتنا اگر علماء کے پیچھے رہتے تو آج بات کی کچھ اور ہوتی. جتنا ایم کے پیچھے رہتے اتنا علماء کے پیچھے رہتے تو بات کی کچھ اور ہوتی. جتنا سیاسی لوگوں کے پیچھے رہتے اتنا اگر علماء کے پیچھے ہوتے تو بات ہی کچھ اور ہوتی. اسی لیے میں نے دو جملے بتا دیے کہ آج ملک کا مسلمان اگر پریشان ہے، آج ملک کا مسلمان اگر پریشان ہے، اور یہ بات حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے صاف طور پر فرمایا. میں کئی گھنٹے مراقبہ کیا ملک کے مسلمانوں کی پریشانی کا سبب معلوم کرنے کے لیے، لیکن جب بھی میں مراقبہ کرتا مجھے یہی نتیجہ نکلتا کہ ملک کا مسلمان قرآن چھوڑ دیتا. قرآن کا پکڑنا ایمان کو مضبوط کرنے کی ضمانت ہے. قرآن کا پکڑنا نماز کو قائم کرنے کی ضمانت ہے. قرآن کا پکڑنا اعمال کو مضبوط کرنے کی ضمانت ہے. حضرت کیا بات کہہ رہے ہیں؟ سچ کہہ رہا ہوں، پورے ہوش میں کہہ رہا ہوں، کان کھول کر سن لے. میرے اس جملے پر میرے پاس ایسی زبردست دلیل موجود ہے، انشاءاللہ علماء میری تائید کریں گے. عرب کا حال کیا تھا میرے نبی کے آنے سے پہلے؟ عرب کا اور ساری دنیا کا حال کیا تھا میرے نبی کے اعلان نبوت
سے پہلے عرب کا حال کیا تھا، ساری دنیا کا حال کیا تھا، مشرق سے مغرب تک ساری دنیا کے اندر خدا کی مخلوق میں ایک ہی مخلوق تھی جو اپنے آپ کو بھلا چکی تھی۔ اس وقت بھی کتا تھا لیکن اپنے آپ کو پہچانتا تھا، اس وقت بھی بلی تھی جو اپنے آپ کو پہچانتی تھی، اس وقت بھی دوسرے جانور تھے جو اپنے آپ کو پہچانتے تھے اور اپنی روش پر، اپنے عادت پر، اپنی فطرت پر چلتے تھے۔ اور اللہ کی بنائی ہوئی لاکھوں مخلوقات میں صرف ایک مخلوق ایسی تھی جو اپنے آپ کو بھلا چکی تھی، وہ صرف مکے میں نہیں، عرب میں نہیں، بلکہ پورے روئے زمین میں جہاں جہاں انسان تھا، ہر جگہ انسان کا، ہر گاؤں، ہر شہر کا، ہر ملک کا یہی حال تھا کہ انسان کو تھا، انسانیت نہیں تھی۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے میرے آقا سب کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ 40 سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اترا حکم کیا، اتری چیز کیا؟ قرآن۔ اترا حکم کیا، اتری چیز کیا؟ قرآن۔ کیوں بھائی؟ نماز کا حکم کیوں نہیں اترا؟ روزے کا حکم کیوں نہیں اترا؟ بے شرمی کی شرم کا حکم کیوں نہیں اترا؟ سود کا کاروبار تھا، سود کا حکم کیوں نہیں اترا؟ زنا عام تھا، زنا کا حکم کیوں نہیں اترا؟ چوری بھی ہوتی تھی، ڈاکہ بھی ڈالا جاتا تھا، بے ادبی بھی تھی، بدتمیزی بھی تھی، سب کچھ تھا، وہ تمام چیزوں کا کوئی حکم نہیں اترا، قرآن اترا۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن آ گیا تو سب آ گئے۔ قرآن آ گیا، بولو سب آ گیا۔ قرآن آ گیا، قرآن پا لیا، ایمان پا لیا، قرآن پا لیا، نماز پا لیا، قرآن پا لیا، روزہ پا لیا، قرآن پا لیا، ادب پا لیا، قرآن پا لیا، تمیز پا لیا، قرآن پا لیا، حلال پا لیا، قرآن پا لیا، حرام سے بچ گیا، قرآن پا لیا، بے شرمی سے بچ گیا، قرآن پا لیا، بے حیائی سے بچ گیا۔ قرآن ہی ہے جس کے اندر سب کچھ ہے۔ اور آج امت کے ذلت کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب، کئی اسباب ہیں، ہر سبب کو ماننا پڑے گا، لیکن میں بزرگوں کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے رنگم پیٹ کا مسلمان معاف فرمائے ذلیل ہے، کرناٹک کا مسلمان پریشان ہے، اور ہندوستان کا مسلمان پریشان ہے، ساری دنیا کا مسلمان پریشان ہے۔ اس کا سبب کیا کہ اس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا اور قرآن والوں کو چھوڑ دیا۔